الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم القيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، سماعت فرمانے والی بہنوں، اس دنیا میں انسان ایک امتحان کے لیے آیا ہے۔ یہ دنیا بہت مختصر ہے، یہاں کا سب کچھ عارضی ہے۔ کسی شاعر نے بڑے خوب اور اچھے انداز میں فرمایا، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ میرے عزیزو، واقعی یہ عبرت کی جا ہے۔ یہاں کی خوشیاں عارضی ہیں، یہاں کی راحتیں عارضی ہیں، یہاں کی صحت عارضی ہے، اور یہاں کی زندگی عارضی ہے۔ کل من علیہا فان، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہر چیز کو فنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اس اللہ کو، جلال والے کو، عزت والے کو ہی بقا ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ایک کامیاب زندگی کے لیے بھیجا ہے، ایسی زندگی جس سے ہماری آخرت درست ہو جائے، ہماری آخرت بن جائے اور ہم دھوکے سے نکل آئیں۔ اس وقت ہر انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ کسی کو مال نے دھوکے میں ڈالا ہے، کسی کو اولاد نے دھوکے میں ڈالا ہے، کسی کو اسباب نے دھوکے میں ڈالا ہے، کسی کو عہدے نے دھوکے میں ڈالا ہے، تو ہم سب دھوکے میں ہیں۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم، کسی کو فخر نے، ایک دوسرے کے ساتھ فخر کرتے ہوئے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ وتکاثر فی الاموال والاولاد، انما الحیات الدنیا لعب، کھیل تماشا ہے۔ جس طرح کھیل ایک مختصر ہوتا ہے، چند لمحوں کا کھیل ہوتا ہے، اس کے بعد وہ کھیل ختم ہو جاتا ہے۔ ہماری زندگی کا کھیل، اس کے بھی چند مراحل ہیں، لعب ولہو وزینہ وتفاخر وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ ایک وقت آئے گا کہ ہماری زندگی کا کھیل بھی ختم ہو جائے گا۔ جس طرح کھیل مختصر ہوتا ہے، اسی طرح ہماری زندگی بھی مختصر ہے۔ تو میرے عزیزو، بھائیو، دوستو، بزرگو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو پرکھے، اپنا محاسبہ کرے، دیکھے کہ میں زندگی کیسے گزار رہا ہوں، میرا دن کیسا گزر رہا ہے، میری رات کیسی گزر رہی ہے، کیا اللہ کی نافرمانی میں تو نہیں گزر رہی۔ وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد والی ہمیشہ کی زندگی کے لیے وہ عمل کرتا رہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے وقوف آدمی وہ ہے، والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، جو اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارے، وتمنا علی اللہ، اور اللہ پر تمنا بھی کرتا رہے، امیدیں بھی باندھتا رہے، ایسا یک شخص بے وقوف ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے تھوڑی زندگی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم ڈرو اللہ سے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، واتقوا یوما لا اور اس دن سے ڈرو، اس دن سے ڈرو جس دن نہ اولاد والد کے کام آئے گی،
نہ والد اولاد کے کام آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخی، آدمی اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، وامہ وابی، اپنے باپ سے بھاگ رہا ہوگا، ماں سے بھاگ رہا ہوگا، وصاحبتہ وبنی، اپنی بیگم سے، اپنے بیٹوں سے، سب سے انسان یوم یفر المرء من اخی وامہ وابی وصاحبتہ وبنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا۔ تو وہاں کیا کام آئے گا؟ وہاں ہمارے اچھے اعمال کام آئیں گے، ہماری نیکیاں کام آئیں گی۔ میرے عزیزو، اس وقت کو قیمتی جانو اور اللہ کی نافرمانیوں کو اپنی زندگیوں سے اٹھا پھینکو۔ اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق، اس اعتبار سے زندگی گزارنے کی نیت کر لو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔